اللہ کیا چاہتا ہے کہ تمہارے اندر تکبر بولو نا ہو نا، تو غلامی سکھا رہا ہے. جاؤ کنکریاں مارو. بڑے بڑے آفیسر آئے ہوئے ہوتے ہیں، کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جنرل باجوہ پہنچے ہوئے تھے نا، چیف آف آرمی اسٹاف گیا ہوا ہے، احرام کی چادر پہن کے کیا کر رہے، اٹھا کے کنکری مار. دوسرے مذاہب کے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ان کی رسم ہے، ہر مذہب میں کچھ رسمیں ہوتی ہیں، تو مسلمانوں کے ہاں بھی کیا ایک رسم ہے. نا رسم نہیں ہے بھائی. رسم پہ کوئی 18 لاکھ خرچ، کسی ہندو سے کہو کہ 18 لاکھ دے کے جاؤ آپ 7 کنکریاں مار کے آؤ، رسم ہے، وہ کہے گا میں نہیں 18 لاکھ خرچ کر رہا. کرے گا وہ؟ رسموں پہ اتنے پیسے تھوڑی خرچ ہوتے ہیں بھائی، رسموں پہ نہیں خرچ ہوتے اتنے پیسے. ان رسموں پہ خرچ ہوتے ہیں جس میں انٹرٹینمنٹ ہو. شادی بیاہ پہ اڑاتے ہیں، 20 لاکھ بھی اڑا دیں گے. شراب کباب، ناچ گانا، لوگوں کی تعریف ہے، واہ 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 واہ، یہ اس پہ. ورنہ یار اس بات پہ کہ بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگانے ہیں، پھر وہاں سے مینا میں جا کے بیٹھنا ہے. وہاں کیوں بیٹھے ہو بھائی؟ کیا کام ہے مینا میں؟ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے حکم دیا اس سے پہلے یہاں سے نکلنا نہیں ہے. اور ہمارا تو بیٹھنا ایک بڑی ٹینشن والا بیٹھنا تھا. ہم مینا میں جا کے بیٹھے، دوبارہ سنا دوں بہت تپا ہوا ہوں، اس لیے ہمیں تو حج پہ اللہ نے قبول کیا تو 10 گنا زیادہ ثواب ملے گا. مینا میں ہم بیٹھے ہیں، دروازہ کھلا، مفتی صاحب ہیں، لوگوں پتہ چل گیا نا، دروازہ بند کر دیا. اندر جو ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا نہیں ہے دروازہ بند. اندر سے اس میں کنڈی تو ہوتی نہیں کیونکہ وہ تو چند دن کے خیمے ہوتے ہیں نا. پھر دروازہ کھولا، مفتی صاحب ہیں، نہیں ہے جی دروازہ بند. تیسرا بندہ آیا، مفتی صاحب ہیں. اب جو اندر لوگ تھے وہ تپنا شروع ہو گئے. چوتھا بندہ آیا، مفتی صاحب ہیں، کہہ رہے ہیں بھائی آپ کیوں کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی کر رہے ہو، آپ کیوں دروازہ کھول رہے ہیں بھائی؟ میں دبکا ہوا چھپا ہوا گھسا ہوا ہوں پیچھے. اب یہ ڈانٹنا شروع ان لوگوں نے. پھر 5واں آیا، مفتی صاحب ہیں، بھائی آپ کیوں کمرے میں آپ بغیر اجازت کے دروازہ کھول کے پوچھ رہے ہیں، یہ ہمارا کمرہ ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں. اچھا انکل سوری، معذرت چاہتا ہوں. 6واں آیا، مفتی صاحب ہیں. 7واں اندر گھس گیا، 2 بندے اندر بستر پھلانگتے ہوئے، مفتی صاحب ہیں. اب یہاں لڑائی شروع، گیٹ آؤٹ، نکل جاؤ یہاں سے، آپ کسی کے کمرے میں کیوں بغیر اجازت گھس رہے ہو، انکل سوری. پھر وہ گئے، پھر اگلا آیا، مفتی صاحب ہیں. میں نے کہا ان سے کہو مفتی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. حقیقت میں نے یہ بولو وہ مرحوم ہو گیا. میں نے کہا اس کے بغیر نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں انتقال ہو گیا؟ میں نے کہا انتقال کا مطلب شفٹ، یہ تھوڑی کہ دنیا سے چلے گئے. تو پھر میں کمرے سے نکل کے کہیں اور چلا گیا. لوگ آٹو پہ آئے ہوئے تھے نا، اطلاع تو مل گئی تھی کمرہ نمبر 107 میں. پھر آ رہے ہیں مفتی صاحب ہیں، پھر اگلا آ رہا ہے مفتی صاحب ہیں. اچھا شروع میں تو وہ گروپ کے ساتھی مجھ سے بڑے خوش تھے کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں. اس کے بعد جو ان کے جذبات تھے نا، مجھے لگ رہا تھا کہ خدا کے لیے آپ، اب تو ان کو یہ تھا کہ جائیں گے بھی تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. خبر پھیل گئی تھی. تو میں نے لوگوں سے پوچھتا ہوں بھائی امریکہ میں، کینیڈا میں، UK میں مشہور لوگوں کے ساتھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تو لوگ کہتے ہیں وہاں کوئی بھی مشہور کہیں بھی بیٹھا ہوا ہو تو کوئی بھی اس کو تنگ نہیں کرتا، وہاں یہ رواج ہے. تو تھوڑی سی تمیز ہمیں انگریزوں سے سیکھ لینی چاہیے. کیا خیال ہے بھائی؟ لوگ تو محبت میں کر رہے ہیں، ان کو ڈانٹ بھی نہیں سکتے کہ یار بیچارہ عقیدت میں آیا ہے، کچھ بھی نہیں. انہوں نے مجھے کہا آپ کا حوصلہ ہے مفتی صاحب، آپ کیسے برداشت کرتے ہو؟ میں نے کہا مجبوراً برداشت کرنا پڑتا ہے، محبت میں آ رہا ہے بیچارہ، عقیدت میں آ رہا ہے، میں کیسے ڈانٹ دوں اس کو یار؟ وہ کیا دماغ لے کے جائے گا؟ اب یہی ہے کہ کبھی ادھر سے نکل کے منہ پہ، احرام میں تو منہ پہ چادر بھی نہیں ڈال سکتے نا. میں نے کہا اگر میں احرام میں نہ ہوتا برقع پہن کے گھومتا میں پھر یہاں احرام میں مجبوری ہے، منہ نہیں چھپا سکتے آپ احرام میں. تو خیر کہاں، یہ تو درمیان میں بات آ گئی. تو اب بتاؤ یہ رسم ہے بھائی، یہ رسم پوری کرنے جا رہے ہیں. اتنی مہنگی رسم کوئی بھی نہیں افورڈ کر پاتا. لوگ کہتے ہیں جاؤ ہم کیوں کریں، اور ایک دفعہ کر لی اگلے سال کیوں کرے گا دوبارہ. اور اتنے قابل لوگ، ایجوکیٹڈ لوگ ایسی رسموں میں اتنا پیسہ خرچ کر سکتے ہیں. اتنے بڑے بڑے آفیسر جا رہے ہیں، سیاستدان جا رہے ہیں، ملکوں کے صدر آ رہے ہیں، رائل فیملی کے شہزادے آ رہے ہیں، سارے ایک ہی لباس ہے. ہمارے استاذ تو 25 سال سے حج کر رہے ہیں ہر سال، اللہ اور توفیق دے. ان کو بیت اللہ سے کوئی عشق ہے. کہتے ہیں میں نے یہاں حج کرتے ہوئے سعودی عرب کے بادشاہ کو بھی دیکھا ہے، عراق کے صدام حسین کو بھی دیکھا ہے، وہ بھی 2 لنگیوں میں آیا تھا. صدام حسین کیا تھا، ایک نیچے چادر اور ایک لنگی. سعودی عرب کا بادشاہ بھی میں نے دیکھا ہے، شاہ فہد بن عبدالعزیز تھے یا بعد والے بادشاہ عبداللہ، کہہ رہے ہیں وہ بھی کس میں تھا، وہ بھی یہی کر رہے ہیں، کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہیں. تو رسموں میں اتنے بڑے بڑے بادشاہ کسی ملک میں دیکھا آپ نے؟ عراق کا بادشاہ بھی آ رہا ہے، کویت کا بادشاہ بھی آ رہا ہے، لیبیا کا صدر بھی آ رہا ہے، مصر کا صدر بھی آ رہا ہے، پاکستان کا وزیر اعظم صدر بھی جا رہا ہے، چیف آف آرمی بھی جا رہا ہے، پیغمبر بھی جا رہے ہیں، صحابہ بھی جا رہے ہیں، تابعین بھی جا رہے ہیں، ابو حنیفہ بھی گئے، امام حضرت حسین بھی گئے، حضرت حسن بھی گئے، امام بخاری بھی گئے، امام مسلم بھی گئے. کہاں کہاں سے. اب تو آسان ہو گیا. پہلے تو بھائی سال لگتا تھا بیت اللہ پہنچنے میں. آپ ذرا پرانی تاریخیں اٹھا کے دیکھو،
ایسے نہیں تھا کہ پتھر مارنے کے لیے جا رہے ہیں جہاز میں بیٹھ کے، نا 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 نا، من کل فج عمیق. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا یہ جو زمین ہے نا جہاں تم اپنی زوجہ کو میری خاطر چھوڑ کے گئے تھے، جہاں گھاس کا تنکا نہیں ہے، یہاں کھڑے ہو کر اعلان کر دو، اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق. اے ابراہیم ندا لگا، تو کوئی سننے والا نہیں ہے، اس سینکڑوں میل تک آبادی نہیں ہے، ریگستان اور چٹیل پہاڑ گرم جیسے سلاخیں ہوتی ہیں، ایسے پہاڑوں میں اللہ 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم سے اعلان کروا رہا ہے کہ اعلان کر دو. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ پیدل بھی آئیں گے اس گھر کی زیارت کے لیے، ریگستانوں کا سفر کر کے، لوگ اونٹوں پر بھی آئیں گے، اور کمزور اونٹوں پر. کمزور کیوں؟ اونٹ جب اپنے ملکوں سے چلے تھے تگڑے تھے، چلتے چلتے یہاں تک پہنچتے پہنچتے اونٹ بھی کیا ہو جائیں گے؟ لاغر. من کل فج عمیق، ہر نشیب و فراز کو عبور کر کے سمندروں کے راستے. تو کیسے بھائی یہ کوئی رسم ہے؟ جنگلوں کو طے کرتے آئے ہیں، سمندروں میں 4 مہینے سمندروں میں. آپ کو پتا ہے دنیا کے بعض ملک کیسے آباد ہوئے ہیں؟ حاجیوں کا پورا گروپ سمندر میں نکلا تھا، راستے کیا ہو گیا؟ گم. اور وہ سمندر کسی کہیں کنارے جا کے لگا، حاجیوں کو پتہ ہی نہیں کہاں جانا ہے، وہیں ایک ملک آباد ہو گیا وہی لوگ رہ گئے حاجی. اور پہلے جب حاجی گھر سے جاتا تھا نا تو ایسے نہیں ہوتا تھا کہ میں اگلی فلائٹ سے 15 دن میں 2 ہفتے بعد ٹھیک واپس پہنچ رہا ہوں. اپنا خیال رکھنا. وہاں جا کے بھی گھر والوں سے رابطے میں، اور گھر میں کیا پک رہا ہے. میں تو تھا نا وہاں فیملی والے لوگ سارے، اور بیگم آج تم نے یہ انڈے آلو پکائے ہیں، اچھا میں آؤں گا تو میرے لیے یہ پکا کے رکھنا. تو اتنا ایسا ہو گیا ہے. پہلے نہیں ہوتا تھا. پہلے جب حاجی گھر سے باہر نکلتا تھا تو 50% واپسی کا چانس ہے، 50% کیا ہے؟ موت. ڈاکو بھی لوٹ سکتے ہیں، قحط بھی ہو سکتا ہے، وبائیں پھوٹتی تھی. اب تو ویکسین ہر آدمی ٹیکے لگا کے انجیکشن میں بیماریاں بھر کے نا کہ بھئی یہاں نکال کے جا جو کچھ بھی ہے، وہاں نہیں کھانسنا جا کے منہ پہ. پہلے تو بیماریاں، کتنے لوگ مر گئے. اور جب ریگستانوں کو کراس کر کے بیت اللہ پہنچتے تھے چیخیں نکل جاتی تھی لوگوں کی. ایسا جذبہ تھا لوگوں میں، کیونکہ مشقت تھی تو اللہ نے جذبے بھی زیادہ رکھے تھے پھر لوگوں کے. تو اب بھی مشکل ہے، اب بھی آسان نہیں ہے. اب جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ حج بہت آسان ہے، اب تو جاؤ 5 دن حج میں تیل نکل جاتا ہے انسان کا. وہ جو منی اور مزدلفہ احرام کی حالت میں، اور پھر طواف زیارت، وہ آپ یوٹیوب پہ طواف زیارت ذرا لکھ کے سرچ تو کریں، کیونکہ 3 دن کے اندر سارے حاجیوں نے طواف کرنا ہے. ایسے چپک کے لوگ چل رہے ہوتے ہیں. آسان نہیں ہے آج بھی، کیونکہ اب مشکل اس لیے ہو گیا کہ لائف بہت لگژری ہو گئی ہے. تو اب اللہ نے یہ سہولتوں میں ہی وہ ٹینشن رکھ دی ہے. ہمارے ساتھ جو ایک مولانا تھے، عالم تھے، انہوں نے بتایا کہ ایسا بھی ہوا یہاں پہ کہ لوگ آئے، احرام باندھ لیا، عرفہ سے پہلے گھر چلے گئے کہ ہمارے اندر ہمت نہیں ہے حج کرنے کی. ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں کہ بھئی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، بھئی یہ تو بہت ٹینشن کا کام ہے. تو تبھی تو بھاگنے کی کر رہے ہوتے ہیں لوگ جلدی جلدی. تو رسم ہے یہ، دنیا میں کہیں اتنی مہنگی رسم نہیں ہوتی، اور جس میں کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. ایک احرام میں جب انسان اتارتا ہے اتنا سکون ملتا ہے، اپنے شلوار قمیض میں آ گیا. بھائی کیا سکھایا جا رہا ہے؟ غلامی. کیا سکھایا جا رہا ہے؟ غلام ہو، پیسہ خرچ کرو. اور اللہ نے دھمکی کتنی بڑی دی ہے جو حج نہ کرے. کرنا کیا ہے؟ وہاں جا کے اللہ کے گھر کے چکر، اور پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے. اس میں بھی لوگوں کو شرم آ رہی ہوتی ہے. جب آپ حج پہ جاتے ہیں پہلے 3 چکر میں کندھا کھولنا ہی ہے. اب جس کی طبیعت میں حیا بہت زیادہ ہے اس کے لیے کندھا کھولنا آسان نہیں. کہہ رہے یار اللہ 2 چادریں پہنا دی، اسی پہ مشکل ہو رہا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کندھا کھولو، اور پھر پہلوانوں کی طرح اچک کے چلو 3 چکروں میں. نہیں چلا جا رہا ہوتا، لوگوں سے شرم آ رھی ہوتی ہے، کبھی چلے نہیں اس طریقے. ایک صاحب نے تو مجھے کہا، اپنا واقعہ بتایا، ہمارے ریلیٹیو ہیں، کہہ رہے میں کبھی زندگی میں نے ورزش کی نہیں ہے، 55 60 65 سال ان کی عمر تھی. کہہ رہے میں نے جب پہلے 3 چکروں کے لیے مجھے مولانا نے بتایا کہ یوں کر کے چلنا ہے، کہہ رہے میں نے یوں کیا تو بس یوں ہی ہو گیا. میں کہہ رہے پھر میرے کو پٹھا اکڑ گیا نا. کہہ رہے میرا پٹھا ایسا اکڑا کہ اب تک میرے پین ختم نہیں ہوا. اب وہ ایسے ہی اکڑے ہوئے جا رہے ہوں گے، لوگ کہہ رہے ہوں گے 3 ہو گئے، اب باقی 4 نارمل کرو. وہ کہہ رہے ہیں ایسے ہی سیٹ ہو گیا وہ اب میں. تو بھائی 3 چکر اکڑ کے کرنے ہیں، بس کرنے ہیں، اللہ کا حکم ہے. پھر حجر اسود کا بوسہ ہے، بوسہ نہیں لے سکتے، ہاتھ لگا کے ایسے چومو اس. تو یہ سارے کام وہ ہیں جن میں ہماری عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. صفا مروہ پہ دوڑو، یہاں سے یہاں تک دوڑ لگانی ہے، یہاں سے یہاں تک چلنا ہے. جنرل باجوہ بھی کر رہا ہے وہی ضیاء الحق بھی کر رہا ہے، جنرل مشرف نے بھی کیا، زرداری صاحب نے حج کیا نہیں کیا مجھے نہیں پتا، وہ بھی کر رہے ہیں. بلاول بھٹو جائے گا، اللہ توفیق دے، اگر چلا گیا ہو تو اللہ قبول کرے، نہیں گیا ہو تو اللہ لے جائے، شاید اس کے بعد کچھ ملک کے حالات اچھے ہو جائیں. تو
سب نے یہ کرنا ہے. امام بخاری گئے, انہوں نے بھی یہ کیا. امام مسلم گئے, انہوں نے بھی صفا مروہ پہ دوڑ لگائی ہے. کیسے لگ رہے ہوں گے امام بخاری دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں بھائی, امام ابو حنیفہ دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں, ابو بکر صدیق دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں, حضرت عمر دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. تو کیا ہے اسلام, کیا سکھانا چاہتا ہے؟ عبودیت, تم کس کے غلام ہو؟ اللہ کے. اس کے بغیر آپ کی نیکی دنیا قبول کرے گی, اللہ قبول نہیں کرے گا. تو میں بتا رہا تھا غیر مسلم اس پہ اعتراض کرے گا, بھائی اتنا پیسہ یار تم خرچ کر کے جاتے ہو, یہ اپنی کنٹری میں لگا دو, یہ بیوہ کو دے دو, یہ فلانے کو دے دو. ہم کہیں گے بھائی پہلے کس کا حق ہے؟ ہم تو بیوہ پہ خرچ بھی کس کے کہنے سے کرتے ہیں؟ بس اللہ نے کہا ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو نا, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ, اللہ کہتے ہیں ہمارے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. یہاں تک کہ جملے میں ہم میں اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم بھی کہتے ہیں نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں, ہندو بھی کہتا ہے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں, عیسائی گورے بھی کہتے ہیں نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اچھی علامت ہے نا غریبوں کو کھلانا. بل گیٹس بھی کہتا ہے اچھے بنو اور غریبوں کو کھانا کھلاؤ. وہ کہتا ہے میں بھی کھلاتا ہوں, تم بھی کیا کرو, کھلاؤ. لبرل لوگ جو خدا کو نہیں مانتے وہ بھی کہتے ہیں اچھا انسان, نائس پرسن, جو غریبوں کو کھانا کھلائے. انگلش میں کہہ دے گا وہ زیادہ سے زیادہ, اردو میں شرم آ رہی ہوگی اس کو, نیک بولنے کے بجائے بولے گا نائس پرسن ہے, غریب کو پور بول دے گا. تو یہ اس پہ سب متفق ہیں. کوئی اردو میں ڈیفائن کر رہا ہے, کوئی انگلش میں, کوئی پشتو میں, لیکن قرآن کہہ رہا ہے نا 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 نا, میری نظر میں نیک کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ پہ تو ساری دنیا متفق ہے. یہ سمجھانے کے لیے مجھے پیغمبر کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. آگے جملہ ہے وہ پیغمبر تمہیں بتائیں گے, میں وہی کر کے پیغمبر پہ نازل کروں گا سورہ دہر کی آیتیں, اور میرا کلام پیغمبر نقل کریں گے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ, علا پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ علا کا مطلب ہوتا ہے اوپر. کیا مطلب علی حبہ؟ میں کہتا ہوں نا القلم علی الطاولہ, تو مطلب کیا ہے؟ قلم تپائی پر رکھا ہوا ہے. القلنسوۃ علی رأسی, علی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پر. اردو میں جس کو ہم پر کہتے ہیں نا, اوپر. میں کہتا ہوں پگڑی یا ٹوپی میرے سر کے اوپر ہے. اب قرآن کے لفظی ترجمہ دیکھو, یہ لوگ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں علی حبہ, محبت کے اوپر, یعنی محبت اللہ کی نیچے ہوتی ہے اور کھانا کیا رکھا ہوا ہوتا ہے؟ اوپر. لفظی ترجمہ اس کا یہ ہوگا, یہ کھانا اللہ کی محبت کے گویا اوپر رکھ کے کھلاتے ہیں. لفظی ترجمہ یہ, اللہ کی محبت نیچے ہے, کھانا اس کے, ارے ہونا تو یہ چاہیے کھانا پلیٹ کے اوپر رکھ کے کھلائے نا. بہت مشکل ہے یار بات سمجھانا. کھانا کھلائیں پلیٹ پہ رکھ کے, میز پہ رکھ کے, دسترخوان پہ رکھ کے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی محبت پہ رکھ کے کھلاتے ہیں. کیا مطلب؟ کوئی چیز کسی چیز کے اوپر رکھی ہوتی ہے تو نیچے والی چیز اس کی بیس ہوتی ہے, بنیاد. نیچے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ بیس. وہ ہٹائیں گے تو وہ چیز گر جائے گی. ایک چیز میز پہ رکھی, میز ہٹائیں گے تو کیا ہوگی؟ گر جائے گی. گر کا مطلب ختم. اللہ کہتے ہیں محبت کی تپائی نیچے سے ہٹا دو نا, ان کا کھانا ختم. اللہ کی محبت کی میز کے اوپر ان کا کھانا رکھا ہوا ہوتا ہے, جو اللہ کے بندوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں. یہ میز اگر کھینچ دی جائے تو کھانا دڑام سے گرے گا, ختم. کیا مطلب؟ کھانا کھلانے کی بنیاد اللہ کی محبت ہے, اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے. یہ والا کھانا اللہ کی نظر میں نیکی ہے. اگر وہ کھانا جس کی بیس خدا کی محبت نہ ہو, اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ نہ ہو, اللہ کی رضا کی تلاش نہ ہو, اس کھانے کو اللہ لفٹ نہیں کرا. کھلاتے رہو پوری دنیا کو, اللہ کہیں گے ٹھیک ہے پبلک تمہیں اس کا بدلہ دے دے گی. غریب شکریہ ادا کر دے گا اور غریب تم سے خوش ہو جائے گا, اور لوگ بھی واہ واہ کر دیں گے کہ بل گیٹس نے اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا اور بل گیٹس بہت اچھا ہے, تو بس یہ تعریف ہو گئی نا, ختم. اللہ کی نظر میں یہ نیکی نیکی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تبھی آگے قرآن نے اسی کو مزید ڈیفائن کیا کہ چونکہ ان کی نظر میں جب یہ کھانا کھلاتے ہیں تو جس میز پہ رکھ کے کھلاتے ہیں وہ میز کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی محبت. علی حبہ, اس اللہ کی محبت میں, یعنی بیس اس کی اللہ کی محبت ہے. یہ بیس نہ ہوتی تو کھانا بھی نہ ہوتا, اور یہ بیس ہوتی تو یہ کھانا بھی ہے. یہ دونوں لازم ملزوم ہیں. جذبہ ان کا اللہ کو راضی کرنا ہے, غریب کو خوش کرنا نہیں ہے. خوش بھی غریب کو اگر کر رہے ہیں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اسی وجہ سے اب قرآن اس کو اور ہائی لائٹ کرتا ہے, اس کو اور ڈیفائن کرتا ہے کہ چونکہ ان کا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے, غریب مقصود نہیں ہے,
تو اس لیے یہ غریبوں کو کھانا کھلانے کے دوران ان کو یہ وضاحتی بیان جاری کر رہے ہوتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، دیکھو ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کی خاطر، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، لہذا ہمیں تم سے اس کا بدلہ اور شکریہ نہیں چاہیے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ یہ بات غریب کو بھی بتا دیتے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ انسان کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، شو یہ کر رہا ہوتا ہے میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، غریب کے لیے نہیں کر رہا، لیکن اس کو یہ ہوتا ہے کہ کر تو میں اللہ کے لیے رہا ہوں، لیکن اس غریب کے دل میں بھی تو کوئی خیال آئے گا نا، یہ اگرچہ غریب ہے لیکن بڑے باپ کا بیٹا ہے یا بڑے تعلقات ہیں، تو کل یہ میرے کام بھی آ سکتا ہے، کم سے کم یہ میرا شکریہ ہی ادا کرے گا تو مجھے خوشی ہوگی۔ تو اس کو بتا دیتے ہیں بھائی اس تکلف کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں تمہیں، ہمیں نہیں بدلہ چاہیے اس کا۔ یہ ہے اسلام اور غیر اسلام میں فرق۔ اسلام آپ سے اللہ کی غلامی، اسلام کہتے ہیں جتنی نیکیاں ہیں نا اس کی بنا کیا ہونی چاہیے؟ خدا کی غلامی، عبودیت۔ تبھی وہ اس غلامی سکھانے کے لیے ہم سے ایسے کام بھی کروائے جاتے ہیں جو بظاہر illogical ہوتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ تو اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے۔ اگر اسلام میں صرف یہی حکام ہوتے ہیں نا، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، بیواؤں کی مدد کرو، تو پھر غلامی کہاں سے ثابت ہوتی؟ یہ کیسے پتہ چلتا ہے یہ اللہ کو مان کے کر رہا ہے، یہ اللہ کی مانے بغیر اپنے جذبے سے؟ اللہ نے ایک علامت بتا دی کہ کچھ احکام ایسے دوں گا، پیسہ بڑا خرچ ہوگا، محنت بہت ہوگی، آؤٹ پٹ بظاہر کچھ بھی نہیں ہوگا اس کا، وہ ہے قربانی ہے۔ تو میں وہ مثال دے رہا تھا، قربانی ہے، حج ہے، اور بہت سارے احکام ہیں۔ تو میں یہی سمجھا رہا تھا کہ آپ بل گیٹس کو یہ کہیں کہ 100 دفعہ صبح پڑھا کرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت، کہ وہی اللہ ہے جو زندگی دیتا ہے، وہی اللہ ہے جو موت دیتا ہے۔ ڈاروین کو نکالو اپنی کھوپڑی سے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ صاحب دین میں صرف باتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں، تمہیں قدم بڑھاؤ، وہ 2 قدم بڑھاتے ہیں، لیکن جب میں ان باتوں پر عمل کرتا ہوں تو کوئی نتیجہ نہیں ملا، اس لیے میں نے دین پہ چلنا چھوڑ دیا 3 سال پہلے۔ استغفر اللہ، پریکٹیکل کچھ نہیں ہے، صرف باتیں ہوتی ہیں دین میں۔ ہاں، حالانکہ میں تو دین پر چلنا چاہتا ہوں اور سچی توبہ بھی کی ایک بار، پر کچھ حاصل نہیں ہوا۔ یہ کہتے ہیں میں دعا مانگتا ہوں قبول نہیں ہوتی، دین میں باتیں۔ اللہ میاں نے یہ باتیں کی نہیں ہیں کہ تم دعا مانگو گے تو میں اس طرح سے قبول کروں گا کہ جو تم کہہ رہے ہو تمہیں مل جائے، یہ باتیں اللہ نے کی ہوتی، پھر آپ کہتے ہیں اللہ میاں صرف باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ میاں نے کہا میں دعا قبول کرتا ہوں، قبول کیسے کرتا ہوں یہ بھی تو اللہ میاں نے کہا نا، پورے قرآن میں واقعات بتا دیے کہ کیسے قبول کرتا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام نے دعا مانگی نہیں ہوگی میرا بچہ واپس مل جائے، تو کیا مل گیا ان کو؟ نہیں ملا۔ یوسف علیہ السلام پریشانیوں میں آئے، برائی سے بچے، زنا کی ان کو دعوت دی گئی، بچے، تو بچنے کے نتیجے میں اور پریشانیوں میں چلے گئے، جیل میں چلے گئے، ساری زندگی ان کی کہاں گزری؟ جیل میں گزری۔ تو قبول ہونے کا یہ مطلب ہی نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ اگر دعائیں ایسے قبول ہوتی تو سارے کافر ہر وقت اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے بیٹھ کے، وہ کہتے ہیں یار ہمیں ضرورت ہی نہیں کچھ کرنے کی، ادھر دعا مانگو ادھر قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے، یہ کہ جب دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھو، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دلائل سے ان کا حقیقت ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ جب ایک چیز کا دلیل سے برحق ہونا ثابت ہو جائے تو پھر اس پہ اٹھنے والے ہر قسم کے اشکالات کا جواب ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو دلائل سے کسی نے ثابت کر دیا کہ ماں باپ یہ آپ کے ابا ہیں، یہ آپ کی امی ہیں، اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ ابا اماں خیرخواہ ہی ہوتے ہیں، یہ جب ثابت ہو جائے نا تو پھر ابا اماں اگر آپ کو کوئی کڑوی چیز بھی کھلا رہے ہیں تو پھر ابا اماں کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیٹا اس میں تمہارا فائدہ ہے، کیونکہ پھر وہ دلیل دیں گے اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ آپ کہو گے پھر یہ کڑوی کیوں مجھے کھلا رہے ہو، میٹھی کیوں نہیں کھلا رہے مجھے، اور کڑوی کھا رہا ہوں تو مجھے موشن بھی لگ رہے ہیں اس سے۔ تو ابا اماں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، وہ کہیں گے جب ایک دفعہ مان لیا نا کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں تو ہم کوئی خراب چیز تمہیں نہیں کھلائیں گے۔ ڈاکٹر پر جب آپ نے ایک دفعہ اعتماد کر لیا، پتہ چل گیا کہ یہ ہے ڈاکٹر، تو سوئی لگائے، وہ آپریشن کرے، حتیٰ کہ وہ آپ کی ٹانگ بھی کاٹ کے باہر پھینک دے، تو یہ قصائی پہ تو اعتراض ہوگا کہ یار تو کہہ رہا تھا میں تیرا خیر خواہ ہوں، تو نے میری ٹانگ کاٹ دی۔ لیکن ڈاکٹر اگر وہ صحیح ڈاکٹر ہے، دلائل سے ثابت ہو جائے، تو پھر اس پہ اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم سے غیر مسلم لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں اسلام کے یہ حکم غلط ہے، یہ حکم غلط ہے، یہ حکم غلط ہے۔ ہم ان سے کہتے ہیں فرض کر لو اس سے اسلام کا غلط ہونا ثابت ہو گیا، تو پھر ہم کیا کریں؟ اسلام چھوڑ دیں؟ پھر ہم جس چیز کی طرف جائیں گے وہ تو اسلام سے بھی زیادہ
اگر فرض کر لو اسلام کو غلط مان لیتے ہیں تو وہ جس چیز کی طرف جائیں گے وہ تو اسلام سے بھی زیادہ غلط ہے. یعنی ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ تمہارے ابا تمہارے خیر خواہ نہیں ہے تمہارے, تو آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے میں ابا کو چھوڑ دوں, تو تجھے اپنا ابا بنا لوں پھر میں, تو میرا کچھ لگتا ہی نہیں ہے. ایک دفعہ کچھ کیا ہوا, عیسائیوں کی طرف سے یا کسی اور مذہب کی طرف سے کچھ اشکالات آئے, انہوں نے کہا اسلام پہ ان کو کچھ اشکالات ہیں. میں نے کہا میں ان اشکالات کا جواب دوں گا, لیکن ایک مثال ہے کہ اگر آپ کو وہ جواب نہیں ملتا تو کیا میں عیسائی ہو جاؤں؟ کیا عیسائیت پر اشکالات نہیں ہے کیا؟ تو یہ دنیا میں ہو نہیں سکتا کہ ہر چیز 100% ہر چیز آپ کی سمجھ میں آ جائے. جب کچھ بیسک چیزیں جب سمجھ میں آ جاتی ہیں تو پھر آگے ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں آپ کو کہ بھئی آگے وہ سمجھ میں آئے نہ آئے, آپ نے یہ ماننا پڑتا ہے کہ جو چیز سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے, نہیں آئے تو بھئی میرا علم کیا ہے, ناقص ہے. پہلی بات یہ کہ یہ جو انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام نے کچھ باتیں کی ہیں, دعائیں قبول ہوتی ہیں, قدم بڑھاؤ اللہ تمہارا ساتھ دیں گے, اللہ تمہیں جو ہے نا تم 2 قدم بڑھاؤ گے اللہ 4 قدم بڑھائے گا. تو اگر اس سے غلط ہونا ثابت ہو گیا تو یہ کیا مطلب, اللہ ہے نہیں کیا, یہ کائنات خود بخود بنی ہے, یہ ثابت ہونا چاہتا ہے اس سے. دوسرا اللہ ہے تو کیا مطلب وہ جھوٹ بولتا ہے معاذ اللہ, اس نے یہ غلط باتیں کی ہوئی ہیں. ظاہر ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا, اللہ کیوں غلط باتیں کرے گا. یا اسلام کا غلط ہونا ثابت ہو جائے گا تو پھر کون صحیح ہے؟ کیا ایتھیس لوگ صحیح ہیں جو جن کے پاس کوئی صحیح اور غلط کا کرائٹیریا ہی نہیں ہے, معیار ہی نہیں ہے ان کے پاس؟ تو پھر تو یہ انسان اور گدھے گھوڑوں میں کوئی فرق رہے گا نہیں, پھر تو یہ کائنات یہی آئے گا جو ایتھیس کہتے ہیں خود بخود بنی ہے. تو وہ آپ یعنی ایک اشکال سے نکل کے بھاگیں گے اور اس کے بڑے اشکالات کے جال میں آپ پھنس جائیں گے. تبھی یہ جو ایتھیس لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ کائنات تو خود سے بن نہیں سکتی تو اللہ خود سے کیسے بن گیا, یہ بڑا اشکال دہرایا جاتا ہے. ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ ہمیشہ سے کیسے ہے, اور اس کی بیس پہ آپ اللہ کا انکار کر کے اس کائنات کو ہمیشہ سے مان رہے ہو. یہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے کہ یہ ہمیشہ سے ہے, حالانکہ یہ زیادہ بڑا اعتراض ہے. یہ تو مادی چیز ہے, اس میں تو چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, تو کریٹر کے بغیر یہ کریٹ کیسے ہو گئی؟ تو جب بھی کوئی اسلام پہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے نا, ایک اعتراض کر کے وہ اس سے بڑے اعتراض کے جال میں پھنس رہا ہوتا ہے. تو آپ کو اپنی عقل کے گھوڑے وہاں روکنے پڑتے ہیں. آپ کہتے ہو یار کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جہاں عقل ہماری رسائی کرتی ہے, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں وہاں ہمیں ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کائنات خود سے بنی ہے, یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جس نے بنایا ہے اس نے انسانوں کو آزاد چھوڑ دیا ہو, کوئی ہدایت نہ دی ہو, اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ہدایت اسلام کے علاوہ کوئی اور ہو, کیونکہ وہ قانون ہمیں ہدایت اسلام میں ہی ملتی ہیں, اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ملتی. اب اگر اسلام ایک بات کہہ رہا ہے تو اس کا ظاہر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا, تو بھائی پھر آپ دوسری آیتیں اور دوسری احادیث اور قرآن کی دوسری آیتیں ملا کے دیکھو گے تو آپ کو اس کا مطلب سمجھ میں آئے گا. اللہ نے یہ باتیں کی ہی نہیں ہے. جو کہہ رہے ہیں نا اسلام تو باتیں کرتا ہے, عملی طور پر تو کچھ نظر نہیں آتا. یہ بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے, کتنی زیادہ تر عاشقوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. ایک عاشقہ تھی, ڈاکٹر پہ عاشق ہو گئی تھی, یہ 10 سال پرانی بات ہے, اب سمجھ میں نہیں آئے گا کس کی بات ہو رہی ہے. اس نے مجھے بتایا میں اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئی. وہ ہاؤس جاب میں اس کے ساتھ جاب کرتا تھا نا, وہ لڑکا بھی ڈاکٹر بنا تھا, یہ بھی ڈاکٹر بننی تھی. مجھے اس سے عشق ہو گیا, میں دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئی, اللہ دے ہی نہیں رہا. تو کہاں ہیں وہ دعائیں, کہاں ہیں وہ سب چیزیں جو اللہ نے وعدے کی ہیں؟ تو کچھ بھی نہیں ہے, ایسی ہی باتیں ہیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, ہمارے محلے میں ایک صاحب بیمار ہو گئے تو ان کو کسی نے بتایا کہ یہ وظیفہ پڑھو, قرآن کی یہ آیتیں پڑھو, ٹھیک ہو جائیں گے تمہارے ابا. وہ سارا دن پڑھتے تھے, آیت کریمہ بھی پڑھی, وہ پھر ابا کا پھر بھی انتقال ہو گیا. اور انتقال بھی ایسے ہوا کہ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ احتیاطاً آپریشن کروا لیں آپ. ویسے وہ ٹھیک ٹھاک تھے, احتیاطاً آپریشن کے چکر میں گئے اور نکلے ہی نہیں آپریشن تھیٹر سے ہی, ان کی ڈیڈ باڈی ہے. اچھے بھلے ہنستے کھیلتے گئے تھے, وہ آپریشن ہی ناکام ہو گیا. تو انہوں نے کہا ہم نے تو اتنے وظیفے پڑھے. تو بھائی اللہ میاں نے اگر یہ کہا ہوتا نا کہ میں دعا اس طرح سے قبول کروں گا کہ جس کو ٹھیک ہونے کی دعا مانگو گے ٹھیک ہو جاؤ گا, تو پھر لوگ مرتے کیا؟ پھر تو انسان کی عمریں سب کی 90 سال لازمی عمر ہوتی, کیونکہ کون بوڑھا نہیں ہے جس کے لیے, کون بیمار نہیں ہے جس کے لیے پیچھے دعائیں نہیں مانگی جاتی. دعا کا مطلب ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تم نے اپنا کیس فائل کر دیا اللہ کے دفتر میں, اپنی ذمہ داری تمہاری ہو گئی ہے پوری. بڑا آفیسر بیٹھا ہوتا ہے نا, تو آپ جاتے ہیں اس سے کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں بھائی یہ پروسیس ہے, اس کو فالو کرو, اور اپنی فائل یہاں ویزے کے لیے آپ نے اپلائی کر دیا نا, ٹھیک ہے آپ کی ذمہ داری کیا ہو گئی, پوری ہوگی. آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا, ہم نے ویزا دینا ہوگا دیں گے, نہیں دینا ہوگا نہیں دیں گے.
تو ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے. باقی اللہ کا کام ہے, وہ اس طرح سے دعا قبول کرتا ہے یا اس طرح سے دعا قبول نہیں کرتا. لیکن اس نے کہا میں قبول کرتا ہوں, کیا مطلب؟ پھر اس نے قبول کرنے کا مطلب ہمیں بتایا ہے. بعض دفعہ میں وہی چیز تمہیں پکڑا دوں گا جو تم چاہ رہے ہو, بعض دفعہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ میں تمہیں دے دوں گا, بعض دفعہ کوئی مصیبت آنے والی ہوگی, وہ مصیبت میں تم سے ٹال دوں گا. کچھ بھی نہیں, آخری درجہ حدیث میں آتا ہے اس کے بدلے میں اجر دے دوں گا جو آخرت میں ملے گا تمہیں. اب جس کو آخرت پر ایمان ہوگا وہ مان لے گا, جس کو نہیں ہوگا تو اللہ کہتے ہیں جاؤ نہ مانو. پھر تو بدماشی تھوڑی ہے اللہ کے سامنے کسی کی. کوئی کہتا ہے یار آخرت میں کیوں, مجھے دنیا میں چاہیے. اللہ کہتے ہیں تم آخرت کو نہیں مانتے تو جاؤ تم. تو یہ اللہ میں باتیں یہ والی کی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان باتوں میں اللہ پورا نہ اتر رہا تو پھر آپ بات کرو. اور یہ بھی آپ کی بات ہے کہ آپ کو پوری ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. ہم نے اپنی زندگی میں اپنی دعاؤں کو پورا ہوتا ہوا, میرے کتنے مسائل حل ہوئے ہیں الحمدللہ. آج تک جتنے مسائل میں میں نے اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے آپ سوچ سکتے ہو, جتنی ذمہ داریوں میں ڈالا ہوا ہے نا ہم نے اپنے آپ کو. ہمارے تو سارے مسائل بھائی دعاؤں سے ہی حل ہو رہے ہیں. سارے مسئلے اللہ کا شکر ہے ہمارے دعاؤں سے حل ہو رہے ہیں. بلکہ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ اللہ ہم سے کہے گا تمہارا عمل تو کچھ بھی نہیں ہے, سارے مسئلے ہم نے تمہارے کیا کر دیے, حل کر دیے. تو یا تو بھائی آپ نے کچھ ایسے مسئلے بنائے ہوئے ہیں جو مسئلے ہیں نہیں, وہ آپ کے اپنے بنائے ہوئے مسئلے ہیں, یا پھر آپ نے اللہ پر کو یہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ کروں تو یہ پورا ہو جائے, اس کا مطلب اللہ آپ ہیں اور اللہ کیا ہے, آپ کا بندہ ہے. پھر وہ اگر آپ یہ چاہتے ہو نا میں یوں کہوں اور اللہ یوں کر دے تو پھر تو اللہ آپ بن گئے نا بھائی. جس کا آرڈر چلتا ہے, جس کی بات 100% مانی جاتی ہے, باس تو وہ ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ تو پیغمبروں کی سیرت قرآن نے جو اتنی لمبی لمبی سیرت بیان کی, موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ بنی اسرائیل کو وعدے کرتے رہے کہ اللہ تمہیں غلبہ دے گا, اللہ تمہیں. بنی اسرائیل نے ایک دن تنگ آ کے کیا کہا ہے, اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا, اے موسیٰ تیرے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, آنے سے پہلے بھی ٹینشن تھی, آنے کے بعد بھی ٹینشن. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, عسیٰ ربکم ان یرحمکم, امید ہے اللہ رحم کرے گا, امید ہے اللہ کیا کرے گا, رحم کرے گا. اور بالکل اینڈ میں لے جا کے نا جب بنی اسرائیل نے کہا اب تو مر ہی گئے, بالکل دریا کے کنارے کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں اب تو بس مارے گئے, موسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی کیا کہہ رہے ہیں, بھائی اللہ میرے ساتھ ہے. اس وقت یہ بھی نہیں کہا مدد کرے گا, ساتھ ہے, جو ہو رہا ہے ہمارے حق میں بہتر, بھلے شہادت دے دے یہاں پہ, ٹھیک ہے نا, بھلے شہادت دے دے, لیکن میرے ساتھ اللہ ہے, میں اس کو ناکامی نہیں سمجھتا. جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے میں اس کو ناکامی نہیں سمجھتا. تو صحابہ کرام تو جنگوں میں شہید ہوئے ہیں, اور شہادت سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں, فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم ہم کیا ہو گئے, کامیاب. حالانکہ وہ تو 100% ناکامی ہے. جو آدمی موت کے منہ میں جا رہا ہے اس کے تو سارے پروگرام ہی ضائع ہو گئے نا, اس کے تو سارے ویژن کی ایسی کی تیسی ہو گئی. لیکن وہ مرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے. وجہ کیا ہے کہ بھائی جو اللہ اب ہمارے ساتھ کر رہا ہے ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمارے حق میں بہتر ہی ہو رہا ہے, ہمارے حق میں برا نہیں ہو رہا. تو آپ کو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا کے زندگی گزارنی ہے. جس طرح سے ابھی آپ چاہتے پوری کرنا چاہ رہے ہیں نا, اس کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے, وہاں بٹن دباتے ہی سب کچھ ہو جائے گا, صحیح ہے نا. وہاں دعا کا ظاہر قبول ہوگا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, اللہ نے جو باتیں کی ہیں نا, کہہ رہے ہیں اللہ جو باتیں کرتے ہیں وہ ہوتی تو نظر نہیں آ رہی, اللہ نے جنت کے بارے میں یہ باتیں کی ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جو چاہو گے وہ تمہیں ملے گا. دنیا کے بارے میں اللہ نے یہ کہا نہیں ہے, جو اللہ نے باتیں کی ہیں دنیا کے بارے میں وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید. یہ اللہ کے الفاظ ہیں سورہ بنی. یہ باتیں کی اللہ نے کہ جو دنیا میں نعمتیں چاہتا ہے نا, مجھے یہاں میری شادی ہو جائے, یہ والی جاب مجھے مل جائے, یہ کام میرا ہو جائے, یہ فلانا کام میرا ہو جائے, یہ ساری جو چاہتے ہیں یہ دنیا کی چاہتے ہیں نا, اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص من کان یرید العاجلۃ, جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے, عجلنا لہ فیہا ما نشاء, تو ہم اس کو اتنا دیں گے جتنا ہم چاہیں گے. اس کے مطالبے پر نہیں دیں گے ہم اس کو کہ جتنا یہ مانگ رہا ہے یا جتنا یہ اسٹرگل کر رہا ہے نہ. بہت سو کی اسٹرگل کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. بہت سو آپ نے دیکھا ہوگا نا 7 کامیاب لوگوں کی 7 عادتیں, وہ جو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے, تو وہ 7 سے 14 عادتیں ہوتی ہیں بعض لوگوں میں, پھر بھی ناکام ہو جاتے ہیں. انہوں نے صرف کامیاب لوگوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جو دنیا کے بڑے بڑے کامیاب لوگ ہیں ان میں یہ خصلتیں پائی جاتی تھیں. آپ نے کیا کیا, وہ خصلتیں اپنے اندر پیدا کر لیں, پھر بھی ایک ناکام ہی ہو گئے آپ. تو اس پہ بھی کتابیں آنی چاہیے کہ 7 کامیاب لوگوں کی علامتیں جو 25 ناکام لوگوں میں پائی گئی ہیں.
تو اللہ میاں نے جو باتیں کی ہیں, جو یہ کہہ رہے ہیں اللہ میاں صرف باتیں ہی کرتے ہیں, پورے تو ہو نہیں رہے, تو اللہ میاں نے جو باتیں کی ہیں دنیا کے بارے میں, جو اللہ میاں نے باتیں کی ہیں, من کانا یرید العاجلۃ, اللہ کہتے ہیں جو دنیا کی نعمتیں چاہے گا, عجلنا لہ فیہا ما نشاء, ہم اس کو دنیا میں دے دیں گے جتنا ہم چاہیں گے, جتنا یہ مانگ رہا ہے, جتنا یہ چاہ رہا ہے. اگر ایسا ہوتا تو زرداری 5 سال کے لیے صدر بنتا, پھر اگلے 5 سال کے لیے پھر دوبارہ زرداری صاحب نے بن جانا تھا, اگلے سال کے لیے بھی سارے ہی بن رہے ہوتے صدر, اور سسٹم نہ چلتا جو ابھی ہماری کنٹری میں کیا چل رہا ہے, سسٹم چل رہا ہے. دوسرا اللہ فرماتے ہیں لمن نریدو, فرمائے یہ تھوڑا بھی اس کو ملے گا جس کو ہم چاہیں گے, جتنا ہم چاہیں گے, جس کو ہم چاہیں گے. یہ ہے یہاں پہ دنیا کی بات. آخرت کی اللہ فرماتے ہیں ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا, جو آخرت چاہے گا اور اس کی قواعد پورے کرے گا, ان کو ان کی محنت سے یقینی بھی ملے گا اور زیادہ بھی ملے گا. اب ان کا اگلا سوال دین کے بارے میں کہ میں تو توبہ کرتا ہوں تو توبہ پہ بھی قائم نہیں رہتا, تو اللہ تو وہاں بھی مدد. بھائی یہ کہہ رہے ہیں میں گناہ سے توبہ کرتا ہوں پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے, تو اللہ تو مدد کرے نا, میں جب توبہ کروں تو قائم رکھنے کی توفیق دے مجھے. پھر یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ. بھائی آپ جو توبہ کر رہے ہو نا, توبہ ٹوٹ رہی ہے تو اللہ نہیں توبہ توڑ رہا, آپ نے خود گناہ کر کر کے اپنے آپ کو گناہ کا عادی بنا دیا ہے, لت پڑ گئی ہے آپ کو. اور جو بار بار گناہ سے توبہ ٹوٹتی ہے نا, یہ انہی کی ٹوٹتی ہے جو پہلی دفعہ جو گناہ کرتے ہیں وہ توبہ پہ قائم بھی رہتے ہیں. 25-26 دفعہ طبیعت سے گناہ کرنے کے بعد پھر توبہ کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں توبہ ہماری کیا ہو جاتی ہے. جب آپ نے سٹے کا عادی بنا دی اپنے آپ کو, تو پھر تو آپ کا دل للچائے گا نا. تو یہ الزام اللہ کو کیوں دے رہے ہو, یہ تو آپ کا جرم ہے, خود اپنے آپ کو عادی بنائے. تو جتنا گناہ کرنے میں مزے اڑائے ہیں, اب چھوڑنے میں اسٹرگل بھی اتنی ہی کرنی پڑے گی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ گناہ سے توبہ صحیح طرح سے کر نہیں رہے. بعض دفعہ گناہ سے توبہ کرتے ہیں, اس کے جو گناہ کے قریب لے جانے والی چیزیں ہوتی ہیں نا, وہ نہیں چھوڑ رہے ہوتے, وہ نہیں چھوڑ رہے ہوتے. اب کسی کو عادت پڑ گئی ہے فحش فلمیں دیکھنے کی, تو بھائی بند کمرے میں کمپیوٹر کیوں رکھ رہے ہو آپ اپنے آپ کو بزی کیوں نہیں کر رہے, آپ شادی کیوں نہیں کر رہے. اور اگر شادی کے بعد بھی عادت چھوٹ نہیں رہی ہے آپ کی, تو آپ اپنے اوپر سزا کیوں متعین نہیں کر رہے. آپ گناہ کرتے ہو تو سزا تو دو نا اپنے آپ کو, ایسے کیوں چھوڑ رہے ہو آپ اپنے آپ کو. آپ کا بچہ 1 دفعہ غلطی کرے گا, 2 دفعہ, پھر تیسری دفعہ میں آپ کیا دو گے, سزا دو گے نا آپ اس کو. فوج میں ایک غلطی ہوگی, فوجی دوسری غلطی کرے گا, پھر کورٹ مارشل ہوگا اس کا. دنیا میں کہیں بھی وداؤٹ پنشمنٹ جو ہے کہیں بھی سسٹم نہیں چلتا. سسٹم تو چل سکتا ہے, سسٹم نہیں چلتا. تو آپ گناہ کو چھوڑنے کی پراپر کوشش کرو. بڑے بڑے لوگ, 100 آدمیوں کے قاتل نے پکی ڈھکی توبہ کر لی تھی, جس کو قتل کی عادت پڑ گئی تھی. بڑے بڑے لوگ ولی اللہ گزرے, سارے ہم پیدائشی ولی اللہ تھوڑی تھے. تو خاندانی طریقے سے گناہ سے توبہ کی کوشش کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا, ایک دم نہیں چھوٹے گا تو آہستہ آہستہ چھوٹ جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا ہاتھ تھاموں گا, اس نے تھامنے کا مطلب کیا بتایا ہے. اس نے کہا توبہ کر لو نا, معاف کر دوں گا. اس سے بڑا آپشن اور کیا ہے, بھلے دوبارہ ہو جائے. صحیح ہے نا, دوبارہ ہونے سے پرانی توبہ کینسل نہیں ہوگی. اور کیا چاہیے بھائی, ایک گناہ آپ سے ہو گیا, آپ نے گڑ گڑا کے توبہ کی, توبہ کرتے ہوئے نیت تو آئندہ دوبارہ نہیں کروں گا, پھر اسباب بھی اختیار کیے کہ نہ غلطی سے ہو گیا, تو فوراً تھوڑی اللہ جہنم میں ڈال رہا ہے آپ کو پھر توبہ کا موقع دے رہا ہے. آپ توبہ کرو. تو آپ مایوس کیوں ہو رہے ہو. ہمارے ایک دوست تھا, بہت گناہوں میں ملوث ہو گیا تھا, تو میں نے اس کو کہا توبہ کرو. ایک بزرگ کے پاس لے گیا, اس نے توبہ کی, دوبارہ اس سے غلطی ہو گئی. مجھے کہتا ہے یار پھر توبہ کی, پھر میں لے گیا, میں نے کہا بیٹھا کر یہاں اللہ والوں کے پاس. پھر وہ دو دوستوں میں بیٹھنا, پھر توبہ غلطی ہو گئی, پھر میں لے گیا, ایک بزرگ تھے ان کے پاس لے گیا, یار ادھر بیٹھا کر اللہ کچھ سنا کر. کہہ رہا ہے یار اب تو مجھے توبہ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے, اللہ میں بھی بولے گا گناہ کرتا ہے پھر توبہ کر رہا ہے. تو میں نے کہا کم بخت شرم توبہ توڑتے ہوئے آنی چاہیے, کرتے ہوئے نہیں آنی چاہیے. توبہ توڑتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ کتنی گڑ گڑا کے اللہ سے توبہ کی تھی, اب نہیں کروں گا. بے شرم بن کے دوبارہ کیا کر رہا ہے. جو شرم ادھر آنی چاہیے تھی وہاں آنی رہی, جہاں نہیں آنی چاہیے وہاں آ رہی ہے شرم. تو اللہ میاں کے سامنے یہ آزار قیامت کے دن نہیں چلیں گے. تو اس لیے بھائی بار بار ہو رہا ہے, بار بار توبہ کرو. اللہ میاں نے آپشن رکھا ہوا ہے, تبھی یقینی جہنمی کسی گناہگار کو نہیں کہا جا سکتا. این ممکن ہے آپ کی اس اسٹرگل کی بیس پہ اللہ کہے چل بھائی کوشش میں لگا ہوا تھا, تو بھائی آپ اسٹرگل میں لگے رہو, مایوسی کی باتیں مت کرو. ہم اللہ کے بندے ہیں, غلام ہیں, ہم اس زمین کے باپ نہیں ہیں. مغفرت کے دروازے کس کے ہاتھ میں ہیں. تو جھکے رہو گے اللہ کے سامنے, لگے رہو گے,
ہو سکتا ہے اللہ ویسی کسی فرشتے کو بولے اس کو ٹھڈا مار کے جنت میں بھیج کے تو جنت میں جانے والا بنتا نہیں تھا بنتا نہیں تھا، چل جا یار کیا کرے، کوشش میں لگا ہوا تھا، چل جا جنت۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ کوئی چپک جاتا ہے آپ سے، کوئی بھکاری، آپ کو پتا یہ مستحق نہیں ہے، لیکن جان چھڑانے کے لیے آپ کہتے ہیں لات مار کے اس کو 50 روپے دفع ہو یہاں سے، یہ پکڑ پیسے جا، تو ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت جوش میں آئے، اللہ کہ توبہ کرتا تو رہتا تھا نا، گناہ پہ ڈٹ تو نہیں گیا تھا نا، اس کو ندامت تو تھی، روتا تو تھا، تو اللہ میاں ہو سکتا ہے کوئی فرشتے سے کہیں اس کو بنتا نہیں ہے اس کا جنت میں جانا، لیکن اس بے غیرت کو بولو دفع ہو جنت میں، شاید اللہ کر دے۔ لیکن اگر یہ اسٹائل ہے نا، جو یہ والا اسٹائل ہے کہ اللہ میاں باتیں کرتے ہیں پوری کرتے نہیں ہیں، میں تو توبہ کی کوشش کر رہا ہوں، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، پھر تو مایوسی ہے۔ اللہ کے سامنے جو اکڑ گیا تو اللہ کا شیطان اکڑا ہے یار، اتنا پرانا تعلقات اس کے اللہ سے، وہ اکڑا ہی تو تھا، تو اللہ کا کیا بگاڑ لیا اس نے؟ تو اللہ کے سامنے اللہ کے سامنے گنہگار جو تواضع کرنے والا ہو اس کی ویلیو زیادہ ہے، پرہیزگار جو اکڑ دکھانے والا ہو اس کی اللہ کے ہاں ویلیو بولو نہیں ہے۔ تو کبریائی صرف اللہ کے لیے، تو اللہ کے کچھ نہیں بگاڑو گے ایسے اشکالات کر کے۔ ایک دفعہ حکیم الامہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ کے پاس ایک پروفیسر آیا، کہتے ہیں مجھے اسلام پہ کچھ اشکالات ہیں، انہوں نے جواب دیے، اس کے اشکال دور ہو گئے، پھر آیا یار مجھے کچھ مزید اشکالات بھی ہیں، انہوں نے وہ بھی جواب دے دیے، پھر آیا، اس کو پھر پتہ چل گیا کہ اس کو اشکالات کی بیماری ہے، اس کو اشکالات نہیں ہے، اس کو ویسی کوئی مسئلہ ہے، تو پھر اس نے آیا کہنے لگا اصل میں یہ ایکچولی اشکال ہے، مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے پھر اس کو سمجھایا، پھر 4-5 دفعہ آئے، انہوں نے بولا تیرے جیسے لوگوں کی اسلام کو بالکل ضرورت تھی، تو مرتد ہو جا، دفع ہو جائے یہاں سے، وہ ٹھیک ہو گیا، اس نے کہا میرے سارے اشکالات دور ہو گئے، کیونکہ اس کے دماغ میں یہ بیٹھ گئی تھی، یہ بات تکبر آ گیا تھا کہ گویا اسلام کو میری ضرورت ہے، اور گویا جو ہے نا یہ علماء بیٹھ کے مجھے ہی سمجھاتے رہے بیٹھ کے، اور ایکچولی یہ اور یہ اشکال، یہ جب اس کو اس کی اوقات دکھا دی نا کہ جہاں اتنے لوگ جہنم میں جائیں گے 2-4 اور چلے جائیں تو اس سے ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، جہاں اللہ اتنے لوگوں کو اٹھا کے جہنم کی آگ میں پھینکے گا تو بھی چلا جائے گا، تو کوئی تیرے اشکالات کی حل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مرتد ہو جا۔ اس کے سمجھ میں آ گیا کہ بھائی اسلام میری ضرورت ہے، اسلام کو میری ضرورت نہیں ہے، مجھے اسلام کی ضرورت ہے۔ تو بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے بارے میں نا بہت زیادہ خوش فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے، بھائی اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، جھکے رہے اللہ کے سامنے تو پروگرام کامیاب ہونے کی چانسز ہیں، بھلے گناہوں سے توبہ کرنے میں ہی زندگی گزر جائے، لیکن اگر اکڑ دکھانا شروع کر دی نا کہ یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، مایوسی کی باتیں، یہ تو سب ایسا ہی ہے، تو پھر اللہ کہتا ہے جاؤ، شیطان کو نہیں چھوڑا جو اتنا اللہ کا عبادت گزار تھا، تم کس کھیت کی مولی ہو۔ شادی میں جو شیروانی کے ساتھ پگڑی ہوتی ہو، کیا وہ غیر مسلم کا مشابہت نہیں ہوگی؟ بھائی غیر مسلم کے ساتھ مشابہت، پگڑی تو مسلمانوں کا شعار ہے۔ شادی میں ہی تو پگڑی کتنے اب دولہا پہ جچ رہی ہوتی ہے، دولہا لگ رہا ہوتا ہے، وہ سول ڈریس میں لوگ آ جاتے ہیں میرے پاس نکاح پڑھوانے کے لیے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ہے اس میں دولہا کون ہے اور اس کے دوست احباب کون ہیں، دوست نے زیادہ اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ تو ہوا دولہا ایسے ہی عام کرتے شلوار میں تھا اور دوست تھا وہ شیروانی میں، میں اس سے قبولوانے لگا تھا، یہ ہوا ہے میرے ساتھ۔ ماں باپ کے کہنے میں سارا خرچ کر سکتے ہیں، سارا مال خرچ کر سکتے ہیں، نہیں بھائی سارا مال خرچ کرو گے کل پھر بھیک مانگو گے، ماں باپ کی ضرورت پوری کرنا واجب ہے، باقی اضافی کرو گے تو ثواب ملے گا۔ کیا جمعے کی نماز مسجد کے باہر بھی جمعے کی نماز ہو سکتی ہے لیکن مسجد میں پڑھنی چاہیے کیا؟ بھائی سمل سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اچھا بھائی میرے بھائی کیا ٹک ٹاک اور یوٹیوب میں چلائیں گے پیکج ہوتے ہیں کہ پیسے حلال حرام؟ بھائی یوٹیوب پہ یا ٹک ٹاک پہ جو پیسے ملتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کے ملتے ہیں، تو اگر حرام چیز کا ایڈورٹائز ہے، شراب کا، سود کا، بینک کا، سودی بینک کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، کسی فلم کا ایڈ چلایا جائے تو پھر اس ایڈ کی آمدن کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور اگر حلال چیز کی کا ایڈورٹائز ہے تو اصل آمدن حلال ہے، لیکن چونکہ اس میں کچھ غلط چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ اصل آمدن حلال ہے، اس میں جو حرام شامل ہو رہا ہے تو آپ ایک اندازے سے کچھ رقم، کچھ کہتے ہیں 5%، کچھ کہتے ہیں 10%، کچھ کہتے ہیں 2.5% بھی ہے، تو اس کا ایک کوئی یقینی معیار نہیں ہے، تو احتیاطاً 5% صدقہ کر دو اس میں سے۔ اچھا میرے بھائی جمعے کے خطبے سے پہلے جو رکعت پڑھتے ہیں نیت ہوتی، سنت کی نیت ہوگی میرے بھائی۔